دوستوں ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتے۔ یہ واقعات جیسے ہمارے دل و دماغ کے ساتھ چپک کر رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس واقعے کو میں ایک کہانی کی طرح آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ کہانی سننے کے بعد کمنٹ میں کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے ایک درزی کی جس کا نام نعمان تھا۔ اس کی سلائی کی شہرت دور دور تک تھی۔ اس کی سلائی میں صفائی اور کام میں بے حد مہارت تھی۔ عام سے عام سوٹ کی بھی ایسی شاندار ڈیزائننگ کرتا تھا کہ وہ بھی خاص نظر آنے لگتا تھا۔ اس لیے لوگ دور دور سے اس کے پاس کپڑے سلوانے آتے تھے۔ ایک دن نعمان اپنی دکان پر بیٹھا کپڑے سی رہا تھا کہ اس کا دوست ناصر آ گیا۔ ناصر نعمان کا بہت پرانا دوست تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ ہی سلائی کا کام سیکھا تھا، لیکن ناصر کی کوئی شاپ نہیں تھی کہ وہ مختلف دکانوں پر کام کیا کرتا تھا۔ ناصر کو دیکھ کر نعمان بہت زیادہ خوش ہو گیا اور دونوں اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ناصر کو آئے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ نعمان کی دکان کے باہر ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی میں سے 2 خواتین اتر کر دکان میں داخل ہو گئیں۔ دونوں خواتین دیکھنے میں پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لگ رہی تھیں۔ نعمان نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ ان میں سے ایک خاتون بولی، ہم نے آپ کے کام کی بہت تعریف سنی ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس بہت دور سے کپڑے سلوانے آئے ہیں۔ نعمان بولا، جی بالکل ضرور۔ خاتون بولی، لیکن سوٹ زیادہ ہیں اور ہمیں جلدی بھی چاہیے۔ تو نعمان جلدی سے بولا کہ جی آپ فکر نہ کریں، آپ کو سوٹ ٹائم پر مل جائیں گے۔ اور ان دونوں خواتین نے نعمان کو کپڑے دیے، سائز دیے اور پیسے بھی ایڈوانس دے دیے۔ اور پھر وہ خواتین سوٹ ٹائم پر دینے کی تاکید کر کے چلی گئیں۔ نعمان بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ ناصر سے بولا، یار تیرے قدم تو میرے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوئے، کام بھی کافی سارا مل گیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں مل گئے، بس اب تو میرے ساتھ مل کر جلدی جلدی کام کروا۔ ناصر بھی خوش ہو گیا اور نعمان سے بولا، دراصل میں تو تیرے پاس آیا ہی کام کے سلسلے میں تھا، بس تجھ سے کہنے ہی والا تھا۔ نعمان بولا، تو پھر جلدی سے شروع ہو جا، کام بہت ہے اور وقت کم ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کام میں لگ گئے۔ ان خواتین کے کام کے علاوہ بھی نعمان کے پاس کافی زیادہ کام تھا، اس لیے وہ دونوں آدھی رات تک کام میں لگ کر کام کر رہے تھے۔ ایک رات تقریباً 3 بجے انہوں نے دکان بند کی اور گھر کے لیے نکلے۔ تو نعمان نے ناصر سے کہا کہ چل یار رات بہت ہو گئی ہے، آج تو میرے ہی گھر رک جا، دونوں ساتھ آ جائیں گے۔ اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اتفاق سے ان دنوں نعمان کی بائک خراب تھی اور کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے بائک ٹھیک کروانے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا اور اس وقت سواری بھی ملنا مشکل تھی، اس لیے دونوں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اس لیے ناصر نے نعمان کو شارٹ کٹ سے چلنے کا مشورہ دیا، لیکن اس راستے پر ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات میں روحیں گھومتی ہیں اور یہاں سے رات میں گزرنے والا کبھی زندہ نہیں بچ سکا ہے، اس لیے اب مغرب کے بعد کوئی بھی اس راستے کا رخ نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نعمان نے ناصر کو منع کیا کہ یار اتنی بھی جلدی نہیں ہے، جان زیادہ قیمتی ہے، لیکن ناصر ان سب باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ناصر بولا کہ یار یہ سب فالتو باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور ناصر نعمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس راستے پر لے کر چلنے لگا۔ نعمان نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ناصر نے اس کی ایک نہ سنی۔ ہر طرف گھور اندھیرا اور سناٹا تھا، دہشت کا عالم طاری تھا اور نعمان کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ نعمان نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگا اور ناصر اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اب وہ اس راستے سے گزر رہے تھے جہاں بائیں طرف قبرستان تھا۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز آئی، سنو رک جاؤ، اور اس آواز نے ان دونوں کے قدم جکڑ لیے۔ نعمان نے ناصر سے کہا، ناصر جلدی چلو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور نعمان نے قرآنی آیات کا ورد تیز کر دیا۔ اب انہیں اپنے بالکل پیچھے سے دوبارہ لڑکی کی آواز آئی، سنو رک جاؤ، اور ناصر کے قدم رک گئے۔ نعمان نے ناصر سے کہا، ناصر رکو نہیں بھاگو، لیکن ناصر کے قدم تو جیسے زمین کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے۔ نعمان نے ناصر کا ہاتھ پکڑا اور دوڑ لگا دی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس کے ہاتھ سے ناصر کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ کافی دور جا کر نعمان کو احساس ہوا کہ ناصر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ نعمان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔
ناصر اس کے ساتھ آنے کی بجائے قبرستان کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نعمان نے ناصر کو چیخ کر آواز دی، لیکن ناصر نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ نعمان نے ایک بار پھر چلا کر ناصر کو آواز دی، لیکن ناصر قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جو ناصر کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور پھر اندھیرے اور سناٹے میں کسی کی دردناک چیخوں کی آواز سے نعمان کے کان پھٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر نعمان کے اوسان فتح ہو گئے اور اس نے اندھا دھند اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی، اور گھر کے دروازے پر پہنچ کر جیسے اس کے پیروں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں پر گر پڑا۔ اور پھر جب نعمان کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے سرہانے بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ اس کی بیوی نے جب اس کو ہوش میں آتا دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ ہوش میں آتے ہی نعمان نے سب سے پہلے ناصر کے بارے میں پوچھا تو اس کی بیوی نے بتایا کہ ذیشان آپ کے انتظار میں بار بار دروازہ کھول کر دیکھ رہا تھا، اور 4 بجے جب اس نے دروازہ کھولا تو آپ دروازے کے باہر بے ہوش پڑے تھے، اور پھر ہم نے جلدی سے مولوی صاحب کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ بہت ڈر گئے ہیں، اور پھر انہوں نے آ کر دم کیا، اور اب شام کے 5 بج رہے ہیں۔ ہم سب آپ کے لیے بہت پریشان تھے۔ نعمان نے اپنی بیوی سے ناصر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ صبح ناصر بھائی کے گھر سے فون آیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی گھر نہیں پہنچے ہیں، اور بہت تلاش کرنے کے بعد آخر پرانے قبرستان کے دروازے پر ان کی لاش ملی ہے۔ ناصر کی موت کا سن کر نعمان کو شدید دکھ نے گھیر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ فوراً بیڈ سے اتر گیا۔ نعمان کی بیوی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر نعمان ایک پل نہیں رکا اور فوراً ناصر کے گھر جانے کے لیے نکل پڑا، اور پھر عشاء کے بعد ناصر کی تدفین بھی ہو گئی۔ اور نعمان سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے ناصر کی بات نہ مانی ہوتی اور شارٹ کٹ استعمال نہ کیا ہوتا، تو اس طرح اس کا بہترین دوست اس سے جدا نہ ہوتا۔ ناصر کی مدد کی وجہ سے نعمان کا سلائی کا آرڈر پورا ہو چکا تھا۔ نعمان نے وہ وقت پر خواتین کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد سے نعمان نے کبھی بھی بہت زیادہ کام نہیں لیا، اور عشاء کی نماز کے ساتھ ہی دکان بند کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ کے ساتھ کبھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی خوفناک ڈراؤنی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔